کہ رمضان آج رات سے بعد نماز مغرب شروع ہوگا، رحمتوں کا مہینہ شروع ہوگا، آپ کو اس کی پیشگی مبارکباد، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم ماہ رحمت کو صحیح طریقے سے اس کے آداب کو ملوز رکھ کر گزاریں، ہم پورے روزے رکھیں، پوری نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ نکالیں۔ یہ اسلام کے 5 پلروں میں سے ایک پلر ہے، ستون ہے رمضان۔ تو اگر آپ روزہ رہیں گے اور نماز گول تو پھر غلط، آپ نماز پڑھ رہے برابر اور روزہ نہیں رکھ رہے وہ بھی غلط ہے۔ تو روزہ رکھیے، اور خاص طور سے خواتین سے اپیل ہے کہ جب شاپنگ کو نکلتے تو شاپنگ کی قضا ہو سکتی، نماز کی قضا نہیں کرنا چاہیے۔ تو خواتین سے بھی اپیل ہے کہ اپنا ٹائمنگ سیٹ کر کے نکلو آپ، اور میری شوہروں سے بھی اپیل یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو 30 دن تنگ مت کرو، چھوڑو ان کو، رحم کرو ان کے اوپر۔ نہ نعرے لگانے والے ہی تنگ کرتے، غیرت مند نیچے منڈی ڈال کے بولتا صحیح بول رہے بھائی، دل کو تکلیف پہنچ رہی، تو 30 دن 29 دن بیوی کو تکلیف نہیں کرنا، اماں کو بھی تکلیف نہیں دینا، صبر کر لو، جا کے بولنا میں روزہ رہ رہا ہوں، ذرا کیا پکا رہے آج، نہیں، یہ بیوی کو بھی روزہ فرض ہے، تو ذرا رحم کرو، اچھے انسان بنو۔ روزہ کیا ہے؟ منہ میں نہیں جانا۔ اب روزے کے آداب علماء یہ بھی بتائے، اس سے منہ سے کیا غلط نکلنا وہ بھی نہیں نکلنا۔ اکبر الدین اویسی صاحب کی ایک تقریر بڑا سوشل میڈیا پہ ایک بہت وائرل ہوئی، نہیں جب تک گوشت جا کے داڑھ میں اٹکتا نہیں، پیٹ میں اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو نہیں، اب کیا ہے اپنا منہ میں جانا، اور جو منہ سے نکلتا احتیاط سے۔ تو آپ تمام کو مبارکباد، کثرت سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں امن کو قائم کرے، اس وطن کو اللہ مضبوط رکھے، اس وطن کو جو خوابوں کے تحت ہمارے بزرگوں نے آزاد کیا ہم ان خوابوں کو پورا کر سکیں، اور اس وطن عزیز کے جیل میں جو مسلمان، دلت، اس حکومت کے مخالف لوگ ہیں، اللہ ان کو رہا کروا دے۔ خاص طور سے شفاء الرحمان کو، طاہر حسین کو، عمر خالد کو، سیفی کو، گل فشاں کو 5 سال سے جیل میں ہے، اللہ ان کی بیل کروا دے۔ جب دوسروں کو بیل ہو سکتی ہے تو ان بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی ہونی چاہیے۔ فلسطین کے لیے دعا کریے۔ فلسطین میں، غزہ میں معصوم بچے 6 مہینے کے 8 مہینے کے سردی کی وجہ سے مر گئے۔ جب تم روزہ کھولو گے تمہارے سامنے افطار کی نعمتیں اللہ کی طرف سے رکھی جا رہی ہیں، ان غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھو جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، اسپتال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گھر نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ 50,000 لوگ مر چکے، جس میں سے 18-20 ہزار معصوم بچے مر گئے ہیں، ماں باپ مر گئے، خواتین مر گئے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، اگر ان سے کوئی سیکھنا ہے نا غزہ کے فلسطینیوں سے، تو ان سے ایمانی حرارت کو حاصل کرو، ان کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ اتنا سب ہو گیا، مگر آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگیں ویران ہیں، ملبہ پڑا ہوا ہے، اور پوسٹر لگا رہا ہے وہ مرحبا یا رمضان۔ میرے بھائی، آج ہم سرزمین حیدرآباد اور وطن عزیز میں ہیں، اپنی دعاؤں میں غزہ کے فلسطینیوں کے لیے دعا کریے۔ میں صاف اور واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ تعالی ان غزہ کے فلسطینیوں کو وہاں سے نہیں نکال سکے گی۔ جو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام بھی ہوگا، بے عزت بھی ہوگا، اور ذلت اور رسوائی اس کے زندگی کا مقدر بن جائے گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کے صدر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نکال کر غزہ کو بنائیں گے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میرے وطن کا میرا وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ایک لفظ نہیں بولتی اس ایتھنک کلینسنگ کے بارے میں کہ 12-20 لاکھ لوگوں کو نکال کر وہاں پر وہ بنائیں گے، فلاں بنائیں گے۔ ریو ایریا بنانے کے لیے 75 سال سے 80 سال سے فلسطینی نہیں لڑ رہا ہے۔
بڑی بڑی اونچی بلڈنگوں کو بنانے کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، وہ آزادی کے لیے لڑ رہا ہے کہ مجھے آزادی ملے، یہ میرا زمین ہے۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کی لڑائی ہو رہی ہے، ریویریا یا بڑے بڑی بلڈنگ کو بنانے کے لیے اتنے فلسطینیوں نے اپنی جانوں کو قربانی نہیں دی ہے۔ افسوس کہ نریندر مودی کی حکومت اور وہ خود ایک لفظ نہیں بولتے ایتھنک کلینسنگ کے اوپر۔